فرمایا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بس اپنے پروں کو، اپنے بازوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو، سب کچھ ایک طرف والدین کے لیے تواضع اختیار اور اپنے دونوں بازوں کو ان کو پھیلا کے رکھنا ہے۔ جیسے بندہ محبت میں، پیار میں اپنی اولاد کو ایسے اٹھاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہو نا، باپ بڑی محبت سے دونوں پورے بازو پھیلا کے اس کو اٹھاتا ہے، حالانکہ اتنے بازوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے پھیلاتا ہے بچے کا وجود تو تھوڑا سا۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ فرمایا یہی والدین کی حالت کیفیت ان کے حق میں یہی ہوا، اور اولاد کے لیے سب کچھ کھلا ہو، بیوی کے لیے وہ بیمار ہو اس کے لیے ہر قسم کی سہولت اور ہسپتال موجود ہو، اور والدین کے لیے بچے بیمار ہو تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس اس کا آنا جانا ہو، جب والدین کے لیے تو ان کو علاج اور معالجے کی سہولت صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ میرے پاس وہ پیسے یا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے یا میں خرچ نہیں کر سکتا۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے والدین سے اولاد کو خرچے سے روکا، خود عیاشی اور عشرت میں ہے اور والدین کے لیے شوہر کو مجبور کر رہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری حالت کیفیت والدین کے لیے ہونی چاہیے، اور زبان سے میرے سامنے ہر وقت ان کے لیے دعا ہونی، اتنی دعا، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والد اور والدہ پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے شفقت سے، محبت سے، پیار سے پالا، نہ خرچ کی، نہ علاج معالجے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اے اللہ آج ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں وہ سب کچھ آپ کے لیے۔ کیا آپ جب بیمار ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کیا والدین مکان نہیں بیچتے؟ کیا والدین زمینیں نہیں بیچتے؟ کیا والدین محنت مزدوری کرتے؟ کیا والدین کو بتایا جائے یہاں اسپتال نہیں، وہاں مہنگا اسپتال ہے، مہنگا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس لے جائیں؟ مجھے بتائیں کوئی والد صدقہ بھی مانگنے پہ، خیرات مانگنے پہ، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ میرا بچہ وہیں سے علاج کرائے جہاں سے مجھے کوئی بتائے؟ تو کیا وہ تیری رحمت اور محبت کے وہ مستحق نہیں؟ آج تیرے پاس سب کچھ موجود ہے اور والدین تیرے مال سے وہ فائدہ نہ اٹھائے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ خطبہ مسنونہ میں پڑھا۔ گزشتہ خطبہ میں جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے شروع کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کرے، نیکی کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق میں وصیت کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وصیت جو ہے بندے کی، انسان کی زندگی کی سب سے اہم بات، ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اسی وصیت میں ہوتا۔ کہ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی آخری باتوں کو وصیت کہا جائے۔ اس وقت آخرت، قبر سامنے ہو تو بندہ اس وقت خاص وصیت کرتا۔ وصیت کا ایک خاص تصور ہے اسلام میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں وصیتیں کی اس پر محدثین کرام نے الگ ان احادیث کو جمع بھی کی۔ یہ وہ خاص احکام ہیں، یہ وہ خاص وصیتیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ جہاں آپ نے کسی بات کی اہمیت کو وصیت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا، اس لیے آپ نے یہ بات بھی سنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے بارے رسول اللہ نے وصیت کی کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں، اس لیے وہ اپنے کلمہ جو پڑھتے ہیں شیعہ حضرات اس میں وہ لفظ پڑھتے ہیں وصی و رسول اللہ۔ صرف لفظ وصی کا معنی، مفہوم، اہمیت بیان کرنا مقصود، اگرچہ
یہ وصیت نہیں ہے رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود لفظ جو وصیت ہے، وصی کی جو حیثیت ہے کہ اس کو وہ خاص اہمیت دیتا ہے کہ سیدنا علی کے حق میں یہ وصیت۔ جو بندہ بندے کو وصیت کرے، جب ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو وصیت کرے تو وہ اہم ترین بات ہوگی، وہ اہم ترین حکم ہوگا۔ ذرا سوچیں جب اللہ اپنے بندے کو وصیت کرے تو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات ہی حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کے احکامات میں سے یہ خاص حکم اور خاص وصیت یہ والدین کے حق۔ تو اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی وصیت ہوئی بندے کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا امر ہے، عبادت اس کی ہو اور صرف اسی کی ہو، اور والدین کے ساتھ نیکی ہو، احسان ہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ پھر والدین کی زندگی کو دو حصوں میں یہاں تقسیم کر دیا۔ ایک تو ہے ان کی جوانی اور آپ کا بچپنا۔ اس بچپنے میں لاشعوری کی عمر میں بندہ والدین کے مقام کو، عزت کو، احترام کو صحیح طرح نہیں جانتا پہچانتا۔ اس لاشعوری میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوتاہی، سستی ہو جاتی۔ وہ ساری زندگی حسن سلوک کے لائق ہے، ان کا مقام، درجہ، شان یہی ہے، لیکن خاص کر ان کی زندگی کے آخری حصے کا، ان کے بڑھاپے کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے عقل دے دیا، شعور دے دیا، جوانی دے دی، مال میں کمانے کی صلاحیت اور خرچ کرنے کی صلاحیت بخش، آپ با اختیار ہیں۔ جو کچھ والدین کے پاس اختیارات تھے اب وہ سارے آپ کو منتقل ہو۔ آپ بڑے ہیں، جوان ہیں، صاحب شعور ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ تو فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ خصوصاً جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ، وہ دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، یعنی ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ عمر کا ایک فرق بھی ہوتا، یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک رہ جاتا۔ فرما دونوں میں سے ایک آپ کے پاس ہو۔ بعض دفعہ اولاد تقسیم کار بھی کر لے کہ ماں ایک بیٹے کے پاس ہے اور باپ دوسرے بیٹے کے پاس۔ یہ ساری صورتیں ہیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی صورت بھی ہو، بڑھاپے میں وہ آپ کے پاس، تو اس بڑھاپے کی زندگی کا، اس بڑھاپے کی جو حسن سلوک کے وہ مستحق ہے، اس کے سارا کا سارا جو جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ بچے کی، بیٹے کی، اولاد کی زبان کے ساتھ
یہاں کھلانے پلانے کا ذکر نہیں ہے کہ اگرچہ وہ اس میں داخل ہے، شامل ہے، داخل ہے کہ والدین کو اپنے بڑھاپے میں کھلانا ہے پلانا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کہ جو بچہ زبان کا پاکیزہ ہوگا، لازم امر ہے وہ اپنے والدین کو کھلائے گا بھی پلائے گا۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا کہ والدین کو کھانے اور پینے کا وہ لالچ نہیں ہوتا جو اولاد سے زبان کی مٹھاس کی حرص اور تقاضا ہو۔ فرمایا جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک، تو آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ آداب گفتگو سکھلائے جا رہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، بولنا کیسے ہے، بولنے کی تمیز اور انداز سکھلایا جا رہا کہ اپنی زبان کو ان کے سامنے چلانا کیسے۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دیکھا کہ دو بندے جا رہے، ایک بڑی عمر کا ہے اور دوسرا جوان۔ آپ نے پوچھ لیا اس جوان سے کہ یہ جو تیرے ساتھ بڑی عمر کے شخص ہے یہ کون؟ تو جوان نے بتلایا کہ یہ میرے والد، یہ میرے باپ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تیرے باپ ہے تو پھر 3 باتیں یاد رکھ، اپنے والدین کو، اپنے والد کو کبھی نام لے کے نہ بلانا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا نام لے کے آواز نہ دے۔ یہ والدین کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ان کو کنیت کے ساتھ یا ان کو نام کے ساتھ جس کے ساتھ انہیں زمانہ بلاتا ہے، پوری قوم، پوری جماعت، پورے لوگ، پوری برادری جس نام سے انہیں یاد کرتی ہے، بچے کے لیے آداب کے انداز ہی الگ۔ فرمایا اس کنیت اور نام کے ساتھ اپنے باپ کو کبھی نہ بلا۔ فرمایا کیسے بلاؤں؟ فرمایا جب بھی بلائیں یا ابت ہے، اے ابا جی۔ یہ بڑی پاکیزہ نسبت ہے، یہ بڑا پاکیزہ تعلق ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف، یا ابت کہنے سے صرف ایک ہی اگر بات پہ تو سوچ لے نا کہ تیرے حلالی ہونے کی یہ پکار ہے، آواز ہے، اعلان ہے کہ میرا باپ ہے، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی؟ نام لے گا تو کیا پتا کس کو بلا رہا ہے، کنیت سے بلائے گا تو کیا پتا ہے کس کو بلا رہا ہے۔ جب ابا جی کہے گا تو ایک ہی تو شخصیت ہے جس کو ابا کہا جاتا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور میں اس کے کئی چیزیں معروف ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، اور اس کی صفاکی اور کچھ اس قسم کے واقعات بھی ساتھ۔ تو 3 بندے گرفتار تھے، بیٹا تھا، بھائی تھا اور شوہر تھا۔ ایک عورت کا بیٹا، بھائی اور اس کا شوہر۔ تو اس عورت نے درخواست دی حجاج بن یوسف کو رحم کی۔ یہ قانون ہے نا کہ جتنا بھی بندہ مجرم ہو اور سائے موت کیوں نہ ہو، آخری رحم کی اپیل صدر کی ہوتی۔ اس نے رحم کی اپیل کر دی کہ 3 بندے، میری پوری دنیا آپ کے پاس ہے، گرفتار ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ حجاج بن یوسف نے اس عورت کو بلایا،
اس نے کہا یہ تینوں تیرے رشتے کھڑے، تیرا بھائی بھی ہے، تیرا بیٹا بھی ہے، اور تیرا شوہر۔ ہم نے تیری درخواست جو رحم کی تھی وہ قبول کر لی، لیکن ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اب تجھ پر ہے کہ ان میں سے جس کو مرضی چھوڑا۔ اب ذرا سارے دل پہ ہاتھ رکھیں، ایک ماں کس کے بارے میں کہہ سکتی، ایک عورت کس کے بارے میں کہہ سکتی؟ بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی۔ جب اس عورت پہ فیصلہ چھوڑا گیا تو اس نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیا جائے، شوہر کو پھانسی دے دو، بیٹے کو بھی چڑھا دو، میرے بھائی کو چھوڑ۔ تو حجاج بڑا حیران ہو اس عورت کی اس بات پر۔ عورت نے فیصلہ کیا بیٹے کو، چلو شوہر کو سمجھ آتی ہے، بیٹے کو چھولی چڑھا دوں اور بھائی کو چھوڑ۔ تو حجاج نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ فیصلہ جو تو نے بھائی کے حق میں کیا ہے یہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اے حجاج، شوہر کی حیثیت کیا ہے؟ سولی چڑھ جائے گا، ٹوٹل 4 مہینے 10 دن عدت ہے، نیا نکاح ہو جائے گا، شوہر مل جائے گا۔ اور پھر بیٹے کی حیثیت کیا ہے؟ جب شوہر مل جائے گا، نکاح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، بیٹا بھی مل جائے، لیکن نہ میرا باپ آئے نہ میری ماں آئے، مجھے بھائی کہاں سے ملے؟ اصل تو یہ رشتہ ہے باپ کا اور ماں کا، باقی رشتوں کی کیا حیثیت؟ ان کے مقابلے میں ساری گفتگو کا کسی رشتے کی اہمیت اور اپنی جگہ مسلم ہے، ہر رشتے کی، لیکن میری گفتگو کا تعلق والدین کے مقابلے میں۔ کہ ایک طرف باپ اور ماں ہے، ان کا ایک درجہ، ان کی ایک حیثیت، ایک مقام۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو نام لے کے اور کنیت کے ساتھ نہیں بلانا، نہیں آواز دینا، اس لیے کہ تیرے حلالی ہونے کے لیے نشانی یہ ہے کہ تو اپنے باپ کو باپ کہہ کے بولا، یا عبد، اے میرے ابا۔ گویا تو نے جملے میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ جس کے بارے میں یہ میں آواز دے رہا ہوں یہ میرا باپ ہے، اور باپ دنیا میں پھر ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا۔ اپنی پاکیزگی کا، اپنے نسلی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو باپ کا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری میری نصیحت سن لے، جب اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہو تو باپ کے آگے نہیں چل، پیچھے رہنا۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ عہدوں پر گئے اور انہیں باپ کو ڈرائیور کہا یا باپ کو گھر کا نوکر اور ملازم کہا اور سمجھا۔ ایک تو سمجھنا ہوتا ہے اور ایک کہنا بھی ہوتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اب بتائیں اس کے حلالی ہونے میں کوئی شک رہ گئے؟ کہ باپ کا اظہار نہیں کر رہا کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے، یا اس کے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، یا اس کے غریب ہونے کی وجہ سے، یا لباس، یا اس کی زبان کی سادگی کی وجہ سے یہ باپ کا انکار کر رہا ہے، عملی طور پر، قولی طور پر انکار کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ تعارف نہیں کراتا باپ کے سے، جبکہ جتنی زمین کا وارث بنا بیٹھا ہے یہ نسبت کس کی طرف سے ہے، یہ وراثت کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے۔
جس وجود کا مالک ہے یہ کس کی طرف ہے؟ باپ کی طرف سے۔ جس ذہن اور جس تعلیم کا یہ آج جنہیں ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے، اس میں کس کا خون پسینہ ہے؟ باپ کا۔ کیا تم اسی حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ جا کے تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ؟ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تم ایک باپ کے صلب کے اندر ایک قطرہ ہے چھپا ہوا، جس کو نکال کے ماں کے رحم میں پہنچایا ہے، اور تمہاری اصلیت یہ ہے۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اے بیٹا باپ کے آگے نہیں چل، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اور تیسری بات میری ذہن میں رکھ لے، جب کسی مجلس میں باپ اور تم مل کے جائے تو مجلس میں باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، پہلے باپ بیٹھے پھر آپ بیٹھے۔ یہ صحابی رسول باپ کی حیثیت کو، درجے کو، شان کو واضح کر رہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ والدین تمہارے کھانے اور خوراک اور لباس کے بھوکے نہیں، وہ تمہاری زبان کے جملوں کی مٹھاس کے متقاضی۔ فرمایا انہیں اف نہیں کہنا، اوئے نہیں کہنا، سخت الفاظ میں انہیں بلانا، پکارنا اور آواز دینا نہیں۔ ولا تنہرہما، چھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے ایسی بات کہنی ہے جس سے ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو، عزت نفس میں فرق نہ آئے، غصہ نہ چڑھے، ایسی بات ہو اتنی نرم ہو، اتنی نرم ہو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ فرمایا آپ نے اپنے دونوں پہلوؤں کو، دونوں بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا کے رکھ۔ اب پھیلا کے رکھنے کا کیا معنی؟ جو لفظ استعمال ہوا جناح الذل من الرحم، نرمی سے، رحمت سے، پیار سے اپنے دونوں بازوؤں کو آپ نے پھیلا کے رکھ۔ اس کے کئی ایک معنی اور تفسیر میں بہت کچھ لکھا گیا۔ جناح حقیقت میں پرندوں کے پروں کو کہا جا۔ جناح الذل، اور جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پر کو جناح کہتے ہیں، اور اس کی خوبی ہے، خوبی کیا ہے؟ پرندہ اڑان کی طرف، اوپر کی طرف اڑتا ہوا جائے تو اپنے پروں کو پھیلا لے، اور جب نیچے کی طرف آئے تو پروں کو لپیٹ لیتا ہے، کلوز کر۔ فرمایا یہ اوپر والی اڑان جو ہے نا، یہ والدین کے سامنے ظاہر نہ ہو، بس نیچے اترنے والی ہی حالت کیفیت والدین کے سامنے۔ جناح الذل من الرحم، اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے، تواضع کے ساتھ، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کلوز رکھنا ہے اپنے پروں۔ یہ پر سے نکال کے بک بک نہیں کرنی والدین، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے۔ کبھی بیوی کی غصے میں آ کے والدین کو جھڑک، کبھی بیٹوں کے غصے میں آ کے والدین کو جھڑک، کبھی مال کے تکبر میں آ کے، بڑھوتری میں آ کے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے والدین کو برا گئے۔ فرمایا نہیں، واخفض لہما جناح الذل من الرحم، بس اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو، سب کچھ ایک طرف والدین کے لیے تواضع اختیار کر، اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کو پھیلا کے رکھنا ہے۔ جیسے بندہ محبت میں، پیار میں اپنی اولاد کو ایسے اٹھاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہو نا، باپ بڑی محبت سے دونوں پورے بازو پھیلا کے اس کو اٹھاتا، حالانکہ اتنے بازوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے پھیلاتا ہے۔ بچے کا وجود تو تھوڑا سا،
یہ محبت کی علامت ہے. فرمایا یہی والدین کی حالت کیفیت ان کے حق میں یہی ہو. آپ ذرا چھوٹے بچے کو اس بارے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہو ایسے. بعض علماء نے ایک اور بھی معنی کی، فرماتے ہیں جس طرح جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جیبوں سے اوپر اٹھا کے رکھو والدین کے. یہ نہ ہو کہ گن گن کے شمار کر کر کے تھوڑا تھوڑا جس کے ساتھ وہ نہ مرے نہ جیے اتنا دو. اور اولاد کے لیے سب کچھ کھلا ہو، بیوی کے لیے سب کچھ کھلا ہو، وہ بیمار ہو اس کے لیے ہر قسم کی سہولت اور ہسپتال موجود ہو، اور والدین کے لیے بچے بیمار ہوں تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس اس کا آنا جانا ہو. جب والدین کے لیے تو ان کو علاج اور معالجے کی سہولت صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ میرے پاس وہ پیسے یا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے یا میں خرچ نہیں کر سکتا. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے والدین سے اولاد کو خرچے سے روکا ہو، خود عیاشی اور عشرت میں ہے اور والدین کے لیے شوہر کو مجبور کر رہے. اس پر کئی ایک آیات اور واقعات اور احادیث موجود ہے جن پہ آگے انشاءاللہ باس آئے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری حالت کیفیت والدین کے لیے ہونی چاہیے، اور زبان سے میرے سامنے ہر وقت ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. اتنی دعا، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والد اور والدہ پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے شفقت سے، محبت سے، پیار سے پالا، نہ خرچ کی نہ علاج معالجے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اے اللہ آج ان پر ایسے ہی رحم فرما. جیسے بچپن میں وہ سب کچھ آپ کے لیے. کیا آپ جب بیمار ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کیا والدین مکان نہیں بیچتے؟ کیا والدین زمینیں نہیں بیچتے؟ کیا والدین محنت مزدوری کرتے نہیں؟ کیا والدین کو بتایا جائے یہاں ہسپتال نہیں، وہاں مہنگا ہسپتال ہے، مہنگا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس لے جائیں؟ مجھے بتائیں کوئی والد صدقہ بھی مانگنے پہ، خیرات مانگنے پہ، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ میرا بچہ وہیں سے علاج کرائے جہاں سے مجھے کوئی بتائے. تو کیا وہ تیری رحمت اور محبت کے وہ مستحق نہیں؟ آج تیرے پاس سب کچھ موجود ہے اور والدین تیرے مال سے وہ فائدہ نہ اٹھائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ تو اللہ سے دعا کرنی. ذرا دوسری آیت پہ غور کریں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو، یہاں ایمان کی شرط بھی ختم ہو گئی، انسان کو وصیت کی ہے. وہ کافر ہے یا مسلم ہے، دنیا کی کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، قرآن کا ہو، پیغام عام ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے لیے حکم اللہ کی وصیت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ تو معنی ہے نا مفسرین محدثین کا. میں جو سمجھتا ہوں اس آیت کا معنی مفہوم کچھ اس طرح بھی ہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اس انسان کو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. شاید آپ میری بات پہ غور نہیں کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے وصیت کی ہے کس کو؟ انسان کو. انسان کو اللہ کی وصیت کس کو ہے؟ انسان کو. پھر ذرا غور کرے، انسان کو یہ وصیت ہے. اگر بندہ ہے اور بندے کا پوتر ہے، انسان ہے، تو اس کو وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو حسن سلوک نہیں کرتا وہ دائرہ انسانیت میں کہاں؟ وہ انسان کیسا ہے؟ وہ تو چلتا پھرتا بوجھ ہے اس اللہ کی زمین پر، جس کے والدین اس کی وجہ سے دکھی.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، وصیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ نیکی۔ پھر والدین میں سے ایک ہستی کو پھر الگ کیا، جس طرح پیچھے فرمایا تھا نا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اس آیت میں ایک اور انداز، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص کر کس کے ساتھ؟ حملتہ امہ کرہا، خاص کر ماں، باپ سے ماں کو تھوڑا سا الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، اس کا درجہ اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ماں کا بالخصوص، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ماں ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ماں بھی ہے، عورت بھی ہے، صنف نازک بھی ہے، وہ کمانے کے لائق و قابل تو نہیں۔ وہ جس طرح باپ کا جسم مضبوط ہے اس طرح اس کا مضبوط تو نہیں۔ جس طرح باپ دکھ اور پریشانی سہنے کے کچھ لائق اور قابل ہے، ماں کا تو دل ہی نرم ہے، وجود ہی نرم۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ فرمایا، وہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیں گے تو قرآن سے جڑتی ہوئی نظر آئی کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ اس حدیث میں 3 حصے ماں کے لیے، 1 حصہ باپ کا۔ حسن سلوک کا، وراثت نہیں باڑی جا، مال نہیں بانٹا جا رہا، حسن سلوک کا حقدار ماں کے لیے باپ سے بھی زیادہ نرم، ماں کے لیے باپ سے بھی زیادہ حیا اور عزت اور وقار، کہ وہ ایک عورت بھی ہے، خاتون بھی ہے۔ فرمایا اس کی 3 وجہ کیوں ہے؟ فرمایا اس نے 3 حمل، 3 بوجھ ایسے اٹھائے جس میں باپ شریک نہیں۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا حملت امہ کرہا، 9 ماہ پورے ماں نے تیرے بوجھ کو اٹھایا، پورا وجود۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسپتالوں میں تو اس کا وزن ہوتا ہے، وزن کرتے ہیں کتنے کا بچہ ہے، صحت مند ہے تو اس کا وزن اتنا ہو۔ اس وزن کو ذرا پڑھنا اور سمجھنا، اور پھر چھوٹا سا دانہ اور چھوٹی سی رسولی پیٹ میں ہو تو اس کی حیثیت اور اس کی دکھ اور تکلیف کو پڑھنا، دیکھنا اور محسوس کرنا، اور پھر ماں کے 9 ماہ کو یاد کر۔ ماں نے یہ پہلا حمل، یہ پہلا بوجھ جو 9 ماہ اس نے اپنے وجود میں تیرے بوجھ کو اٹھایا۔ اگر بات تھوڑی سی اور کھولے سمجھے تو بعد اب بندہ فوج میں بھرتی ہو نا تو وہاں سے دوڑ کے آ جائے تو پھر پکڑا جائے تو وہ پٹھو لگاتے ہیں اور کچھ بوجھ اس کی پشت پہ رکھ دیتے جس کو اس نے اٹھانا ہو۔ پرانے دور میں اس کو پٹھو کہتے تھے کہ اس کو بوجھ اس کے وجود پہ لاد تھی۔ اگر ایسے سمجھ نہ آئے تو مزدور جو اپنی پیٹھ پر اینٹیں لاتا ہے اس سے پوچھو۔ اگر اس طرح بھی سمجھ نہ آئے تو پھر 1 آدھ اینٹ لے کے اپنے وجود پہ ذرا کمر پہ لٹکا لو یا پیٹ پہ لٹکاؤ اور چلو، پھر ماں کو دیکھو، حملتہ امہ کرہا، 1 2 نہیں، 9 ماہ پورے رات دن اس نے تیرے وجود کو اٹھائے رکھا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اس کا ایک ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس ساری تکلیفیں برداشت۔ پیٹ میں بچہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو ماں کی درد، وہ ماں کی تکلیف، اس کو فرمایا بڑی تکلیف سے اس نے اٹھایا ہے تجھے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، اور دوسرا سارا اس کے بوجھ اٹھانا ایک طرف، وقت ولادت اس کی تکلیف ایک طرف۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وضع کیا ہے بڑی تکلیف سے، کرہا،
اور شاید یہ عام بندوں کو احساس نہ ہو، یا والدین کو احساس ہوگا، یا جس کے گھر اپنی بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، اس کو احساس ہوگا، یا ماں کو احساس ہوگا کہ جب بچے کی ولادت کے ایام آتے ہیں تو ماں یہ کہتی ہوئی گھروں میں نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ۔ وہ ساری باتیں گھر میں اپنے شوہر سے، اپنی بقیہ اولاد سے، رشتہ داروں سے کر دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے بوقت ولادت میں نہ رہوں۔ اور ہزاروں ایسی مائیں گزری ہیں جنہیں ولادت کے وقت جنہوں نے موت کے آغوش میں چلی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت بوقت ولادت فوت ہو جائے، اس کرب سے، اس تکلیف سے اللہ اس ماں کو شہادت کا درجہ دیتے۔ وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اس نے تجھے بڑی تکلیف سے جنا ہے۔ اور تیسرا بوجھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر 30 مہینے، پورے 30 مہینے اس نے تیرے بوجھ کو اٹھایا، تجھے چھاتی پہ لٹاتی رہی، سلاتی رہی، تیرے بول و براز کا خیال کرتی رہی، اور تیری پاکیزگی طہارت کا خیال رکھتی رہی، اور تجھے دودھ پلاتی رہی 30 ماہ۔ اس میں 24 مہینے تو ہو گئے نا دودھ کے، 2 سال، باقی اتنے بچے 6 ماہ۔ 6 ماہ کم سے کم مدت حمل شریعت نے بیان، صحابہ کرام نے اس سے استدلال لیا ہے۔ اور یہ بھی بات ہر جوان کے سمجھنے والی، گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد کی یہ بنیاد ہوتی ہے، طلاقوں کی یہ بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے ہر جوان اس بات کو جانے اور پہچانے اور سمجھے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2 سال تو دودھ کے ہو گئے، 24 مہینے، اور باقی 6 ماہ یہ مدت حمل کم از کم۔ زیادہ سے زیادہ بچہ پیٹ میں کتنے عرصہ رہتا ہے؟ 9 ماہ، زیادہ سے کم سے کم 6 ماہ قرآن نے بیان کیا۔ اب لڑائی کیسے ہوتی ہے، جھگڑا کیسے ہوتا ہے، اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 ماہ بعد پیدا ہو اور صحیح سلامت پیدا ہوتا۔ اب بندہ جو ہے وہ جوان گنتا ہے، وہ میری شادی کو تو اتنے مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، اور بچہ پیدا ہو گیا 8 ماہ بعد، یا ہمیں امید لگی اتنے عرصے کے بعد اور بچہ پیدا ہو گیا اس کے 7 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، یا شادی کے اتنے عرصے بعد 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا کہ عورت بدکارہ ہے، عورت نے کوئی شادی سے پہلے کوئی نقص عیب گناہ موجود تھا تو بچہ پیدا ہو۔ اسلام نے آپ کو سمجھا دی کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ۔ اگر کوئی اور قرائن و شواہد ایسے آپ کے پاس نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے بعد، شادی کے 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، اس بنیاد پہ عورت کو بدکارہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی تمہارے پاس اور کوئی شہادت، کوئی گواہی، کوئی قرائن شواہد موجود نہیں ہے تو یہ بچہ حلالی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مدت حمل کم از کم کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ اور صحابہ کرام نے اس سے یہی دلیل اور یہی معنی لیا ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ 6-7 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، صحیح سلامت پیدا ہوا ہے۔ ایسے بے شمار احادیث میں بھی اور تاریخ میں بھی اور امر واقع اس معاشرے اس قوم میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، لہذا قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ مت آپ کے ذہن میں اپنے گھر کو اس بنیاد پہ نہ اجاڑ، قرآنی احکام کو، دینی احکام کو، شریعت کو سامنے رکھ۔ فرمایا یہ 3 بوجھ تکلیف تیری ماں نے برداشت کی ہے، لہذا وہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ والد و باپ سے بھی زیادہ حسن سلوک۔
حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ ماں سے جدا ہو کے دودھ وغیرہ پی کے تو جوان ہوا، تو بالغ ہو۔ پھر بلوغت کے بعد فرمایا وبلغ 40 سنہ، پہلے تو تھا نا تیرا وجود بالغ ہوا، اب تیرا عقل بھی بالغ ہوا۔ 40 سال بعد عقل بھی بالغ ہوتا ہے اور کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال سے پہلے کی زندگی کا کچھ اور انداز ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے سے استدلال بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر نبیوں کو 40 سال بعد نبوت اسی لیے بخشی ہے کہ وجود بھی جوان ہو جاتا ہے، عقل بھی بندے کا پورا جوان ہو۔ 40 سال پہلے بندہ بہت کچھ کرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جب بندہ بڑھاپے کے قدم رکھتا ہے، عقل پورا طرح ہوتا ہے، اولاد بھی اپنی ہو جاتی ہے، آپ بھی باپ بن جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر پختگی آتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم جوانی میں ایسے کیا کرتے تھے، ہم بچپن میں ایسے کیا کرتے تھے۔ آج اس کو احساس ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے نا، عقل پوری طرح ٹکانے آ جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اپنی اولاد بچے بھی ہوتے ہیں، پھر بندے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو گئی ہے، میرے فرما برداری کرے، میرے ساتھ نیکی کرے، میرے ساتھ حسن سلوک کرے، میری اولاد نماز پڑھے، میری اولاد اچھے کام کرے، میری اولاد۔ پیچھے والدین جو کہتے تھے کہ تو نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، دین پڑھا کر، مسجد جایا کر، نیک کام کیا کر، حرام نہ کھایا کر، اس وقت تو وہ سمجھتا نہیں تھا نا۔ اب بندے کی اپنی اولاد ہے گھر میں تو سوچتا ہے کہ میری اولاد ایسے ہو، پھر اپنے والدین یاد آتے ہیں کہ ہمیں والدین ایسے کہتے تھے، اگر موجود ہیں تب بھی، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی۔ اب کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے اب مجھ سے جب یہ عقل کا پوری طرح شعور بخشیا اس کو اور عقل پورا ہو گیا، کامل ہو گیا، اب یہ مجھے بلاتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان ساری نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جوانی، یہ اولاد، یہ صحت، یہ مال، یہ دولت، یہ ملازمت، یہ کاروبار، جو کچھ تو آج تک تو نے مجھے بخشا۔ آج میرا عقل و شعور پوری طرح کامل ہوا ہے، 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، جو کچھ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کیے، نعمت کی، اے اللہ آج والدین یاد آئے، 40 سال کو ہو گیا ہے، آج والدین یاد آئے، آج والدین کی وہ نعمتیں، وہ احسانات، وہ نیکیاں اس کو یاد آ رہی ہیں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ اور میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر۔ والدین، اس لیے میں پڑھ رہا تھا ایک بڑا پیارا قول، فرماتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور 5 وقت نمازوں میں یا نمازوں کے بعد دعا کر کے والدین کے لیے ان کا شکر ادا کرتا۔ آج کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے جو انعامات تو نے مجھ پہ کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب والدین ساتھ ساتھ دعا کرتا ہے والدین کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ والدین آج پختگی عمر میں آج یاد آئے، اب دعا کر رہا ہے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر، اے اللہ مجھے مسلمانوں میں داخل و شامل کر، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ اب دعا کر رہا ہے
بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ معنی لیا ہے کہ 40 سال تک جو بندے کی عمر پہنچ جائے پھر بندہ روزانہ یہ دعا پڑھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ سے یہ دعا ہر روز کرتا رہے، بالخصوص جب عمر 40 سال تک پہنچ۔ اللہ فرماتا ہے جو والدین کے سامنے اف نہ کرے، اب اس فیصلے کی طرف آئی۔ 40 سال تک عمر میں بھی اف نہیں کہی، بڑھاپے میں پہنچ گیا، والدین خود بھی 40 سال سے اوپر پہنچ گیا، پھر دعائیں کرتا ہے والدین کے لیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ اب قرآن پاک کا فیصلہ سنیے کہ اگر اولاد اس مقام اس درجے پر ہوگی تو پھر اللہ رحمت کیا کرے، اس رحمت اور اس انعام پہ غور کیجیے۔ فرمائے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو بھی اچھا عمل کرو گے اللہ تمہارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ والدین سے حسن سلوک کرو، جو عمل کرو گے اللہ قبول کرے۔ مسجد بناؤ اللہ قبول کرے، مدرسہ بناؤ اللہ قبول کرے، نماز پڑھو اللہ قبول کرے، جو نیکی کرو گے احسن ما عملوا، جو بھی نیکی کرو گے اللہ قبول کرے گا اس شخص کی جو والدین کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھ۔ والدین ناراض ہے تو پھر نماز، یہ روزہ، یہ مسجدیں، یہ باتیں، یہ ریاستیں، یہ سجدے، یہ تہجد سب بیکار ہے۔ والدین راضی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اعمال اچھے کو قبول کریں گے، قبول کرنے کے بعد ساتھ ساتھ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا جتنے بھی اس سے غلطیاں ہو گئیں صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے معاف کر دیں، گناہوں کو، سیئات کو معاف کریں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور ہم اس کو جنت والوں میں سے بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے والا۔ اور اسی آیت سے اگلی آیت فرمایا والذی قال لوالدی اف لکما، اس آیت پہ ذرا غور کریں۔ پیچھے آیت ہم نے کون سی پڑھی؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ والدین کو اف نہیں کہنا، جو نہیں کہتا اس کی شان، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی سیرت، اس کے اقوال، افعال، اعمال کا ذکر آپ نے سن لیا۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر سنیں، نافرمانوں کو، والدین کے گستاخوں کا، والدین کی توہین کرنے والوں کا۔ والدین اس سے گناہ سے روکتے ہیں، بغاوت سے روکتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو نہیں پتہ، ابے کو کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ بتائیں جیڑا بندہ کبے پیو نو بتن نو نہیں پتہ، ابا آپ نہیں جانتے، ماحول کو نہیں جانتے، ماحول کے ساتھ چلا گیا، وہ آپ کے دور والے حالات نہیں ہیں، اب اور حالات ہیں۔ اب باپ کہتا ہے بیٹا گھر آؤ، ٹائم سے آؤ، وقت سے آؤ، ابا جی آپ کو نہیں پتہ، نہ دوستی کا پتہ ہے، نہ آپ کے کوئی دوست تھا، نہ آپ کی دوستیاں تھیں، نہ یہ ماحول تھا، ابے کو سمجھا رہا ہے۔ ان بدبختوں کا ذکر جو کہتے ہیں ابا جی تو انو سمجھ نہیں سانو سمجھ، اس کل کے چھوکرے کو سمجھ ہے جس نے ساری زندگی بسر کی ہے، جس نے اس کو دنیا میں لایا اور اس مقام پہ پہنچایا ہے، اس کو کہتا ہے تجھے نہیں پتا، ابا جی آپ نہیں جانتے۔ والذی قال لوالدہ اف لکما، رب کہتا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو اف کہا اور جھگڑتے رہے والدین سے۔ دو صورتیں ہیں، والد کافر مسلمان تھا بیٹا کافر، یا والد نمازی تھا بیٹا بے نماز، والد نیک ہے صالح ہے بیٹا آوارہ ہے بدبخت ہے شرابی ہے نشئی ہے۔ اب باپ کی حیثیت سے باپ تو روکتا ہے کہ بیٹا نشہ نہ کیا کر، سگریٹ نہ پیا کر، شراب نہ پیا کر، گندی محفلوں میں نہ بیٹھا کر، گندے دوستوں کے ساتھ نہ پھیرا کر، یہ ساری چیزیں باپ سمجھاتا ہے، اور آگے سے بیٹا پھر غصے کا اظہار کر، ماتھے پہ بل چڑھاتا ہے، کبھی آگے سے بک بک کرتا ہے، کبھی آگے سے بولنے لگتا ہے، کبھی آگے جھنکتا ہے، کبھی کہتا ہے زبان بند کریں، کبھی کہتا ہے چپ کریں، آپ کو کیا پتا۔
کبھی غصے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا. یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری حیثیتیں سارے معاشرے میں ہر روز ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو دیکھتے اور برداشت کرتے ہیں. تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ہدایت کی دعا ہوتی ہے یا باپ کے دل میں پھر غصے کی بد دعا ہوتی. پھر والد کی دعا اور بد دعا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر آئندہ جمعے انشاءاللہ بحث کریں. یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، الگ موضوع ہے. پھر غصے میں آ کے، جلال میں آ کے، اولاد کی نافرمانی سے تنگ آ کے کبھی آنکھ نامے، کبھی بد دعائیں، کبھی غصے، اور کبھی باپ کا حوصلہ اور ماں کا حوصلہ کہ غصے میں بھی دکھ میں بھی. یا ایسے واقعات نہیں ہے کہ بیٹوں کے ہاتھوں باپ قتل ہوئے، مائیں قتل ہوئی. ایسا واقعہ بھی ہمارے ملک میں موجود اور تاریخ میں محفوظ ہے کہ ماؤں کو زندہ اٹھا کے تنور میں پھینک دیا. ایسے واقعات بھی موجود. والذی قال لوالدیہ اف لکما، جنہوں نے باپ کو گالیاں دی نہیں، جنہوں نے باپ کی گستاخی کی نہیں، جنہوں نے والدین کو کھانا پینا نہیں دیا نہیں، ان بدبختوں کا ذکر نہیں. یہ ہلکے بدبخت کا ذکر ہے. جہاں ہلکے کی انتہا ہو گئی ہے وہاں بڑے بدبخت کی حالت کیفیت کیا ہو. اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ سود کھانے کے وہ 70 گناہ ہیں، سب سے کم گناہ کیا ہے؟ ماں سے زنا کرنا. یہ سب سے کم ہے، اونچے درجے کا حصہ. پھر اس کی گناہ کی حالت کیا ہو؟ انتہا کم تر پر ہی ہو گئی. گالی دینے والے کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے نا کہ اس بدبخت کا ذکر ہو جس نے گالیاں دیا، جس نے توہین کیا، جس نے قتل کیا، جس نے مارا ہے، جس نے تھپڑ مارا، جس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، گھر سے نکال دیا، خرچہ بند کر دیا. یہ اس بدبخت کا ذکر نہیں ہے. قرآن اس بدبخت کا ذکر کر رہا ہے جو صرف والدین کو اف کہے بس. قرآن کہتا ہے اف نہیں کہنا، جس نے اف کہہ دی. والذی قال لوالدیہ اف لکما، جنہوں نے اپنے والدین کو اون کہہ دیا، اوے کہہ دیا، اف کہہ دیا. پھر باپ کو کہتا ہے کیا ہے ابا جی ہر وقت آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، قصے سناتے رہتے ہیں، کہانیاں سناتے رہتے ہیں، واقعات سناتے رہتے ہیں. والدین کہتے ہیں نا بیٹا سیاڑا بن، سمجھدار، اب تو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، دیکھنا فلاں فلاں ایسا تھا، پھر ایسے ایسے ذلیل ہوا، ایسے ایسے رسوا ہوا. بندہ کہتا ہے ابا جی یہ کہانیاں نہ سنایا. جو والد سے وہ امر واقع نہیں سننا چاہتا، کہانیاں نہیں سننا چاہتا، ابا یہ پہلے لوگ قصے کہانیاں مجھے نہ سنایا. یہ قرآن باپ سناتا ہے، قرآن سے بھاگتا ہے، نماز کی آیات سناتا ہے، اس سے بھاگتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین حق علیہم القول. محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کا عذاب ان پر حق ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے. میرے پاس آؤ تو صحیح، میں نے والدین کو اف کہنے والوں کے لیے کتنا عذاب تیار رکھا ہے. فرمایا چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جو والدین کا نافرمان ہے. یہاں جنات کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ ہے ولادت کا، والدین کا. فرمایا وہ پہلے قومیں جو گزر چکی ہے نا، جو ان پر عذاب واقع ہو چکا ہے، جو وہ خسارہ اٹھا چکے ہیں، جو وہ نقصان اٹھا چکے ہیں، جو عذاب کا وہ شکار ہیں، ان بدبختوں کو، والدین کو اف کہنے والوں کو آنے دو، ہم ان پر بھی عذاب واقع کر کے رہے والدین کے ساتھ. اس لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور دوسرا فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ سب سے بہترین اعمال. اس سے اور کوئی بڑا اجر اور عمل اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا قبول ہو، جو اللہ کو اتنا پیارا لگے، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو. عبداللہ بن عباس فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. والدین کی دعائیں لیجیے، ان کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. والدین کی دعاؤں اور بد دعاؤں کے ثمرات اور ان کی بد دعاؤں کے نتائج و ثمرات، اس پر
آئندہ خطبے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب